اشکال پیدا ہو گیا معراج منامی کا۔ اچھی طرح سمجھو، اب میں مسلم میں بات نہیں کروں گا، مسلم کی حدیثیں پھر خود دیکھو، ایک ہی مسئلہ ہے، وہاں پر بھی یہی حدیثیں ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے لیے گئے جی 34 دفعہ معراج ہوا، 4 دفعہ معراج ہوا۔ پھر دوسرا حل یہ کہ ایک معراج منامی ہے، ایک معراج جسمانی ہے، تو دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل چاہیے، تطبیق تم سے نہ ہو اور تم پھر شروع ہو جاتے ہو تعدد معراج پہ۔ اس کا تو میں محققین سے بتا چکا ہوں، انہوں نے رد کیا ہے۔ اب تمام شارحین نے اور ائمہ نے اعتراض کیا ہے شریک کی روایت پہ، یہ جو ابھی آپ نے دیکھی ہے، اس میں راوی شریک آ رہا ہے، تو تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ شریک راوی ضعیف ہے، اور یہ جو روایت منامی ہے نا، تو یہ اس راوی کی روایت ہے اور یہ ضعیف ہے، لہذا یہ روایت واجب الرد ہے، اور جو یکزا والی روایات ہیں وہ مضبوط ہیں اور وہ صحیح ہے، اور وہ تقریباً 44 صحابہ سے ثابت ہے، 44 صحابہ سے تقریباً۔ میں نے اس لیے کہا کہ بعض کی سندیں ضعیف ہے، بہرحال وہ متواتر ہے، حدیث فی نفسہ ہی متواتر ہے۔ تو خیر، شریک راوی پر اعتراض کر کے سب نے اس کو ریجیکٹ کہا۔ نبوی بھی آپ دیکھ لے، وہاں پر بھی یہ بات موجود ہے، آپ اپنا حاشیہ بھی دیکھ لینا۔ تو شریک والی روایت یہ ضعیف، میری طرف توجہ، یہ ائمہ نے بات کی۔ دوسرا جواب، یہ روایت بھی بچ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے، لفظوں کو یاد کر لو کہ معراج یکزتن ہوا، روح مع الجسد ہوا یکزتن، لیکن مشاہدات ایسے تھے جیسے منام میں ہوں۔ تو معراج کیا تھا؟ روح مع الجسد یکزتن تھا، لیکن جو امور آپ نے دیکھے، واقعات جو پیش آئے، وہ کن نوم تھے، وہ کن نوم تھے، کیا سمجھے ہو؟ وہ احوال ایسے تھے جیسے نیند میں، خواب میں آدمی دیکھتے ہیں، تو خواب میں عجائب و غرائب چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ غرائب آیات ایسے غرائب و عجائب تھے، وہ ایسے تھے جیسے عام آدمی خواب اور نیند میں دیکھتا ہے، آپ نے وہ بیداری میں دیکھے۔ میری طرف توجہ رہے، معراج روح مع الجسد یکزتن ہوا، لیکن جو آپ نے واقعات دیکھے، امور دیکھے، وہ ایسے تھے جیسے خواب میں کوئی دیکھتا ہے، وہ ایسے تھے جیسے خواب میں کوئی دیکھتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری تو وہ چیزیں تھی جن کا تعلق عالم مثال کے ساتھ تھا، مثالی چیزیں بھی دیکھی ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات تھے جن کا تعلق کشف کے ساتھ تھا، اور بہت سارے ایسے واقعات تھے جن کا تعلق بس رویت بصری کے ساتھ تھا۔ تو واقعات اس قسم کے تھے کا نوم، تو اس لیے جن روایتوں میں یہ استیقاظ کا لفظ ہے یا منام کا لفظ ہے، اس میں راوی کی تعبیر میں تھوڑا سا فرق آیا ہے، کیونکہ وہ واقعات ایسے تھے جیسے منامی ہوں، تو انہوں نے اس کو نوم سے تعبیر کی ہے، حالانکہ وہ نوم یکزا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رؤیا بھی قرآن نے اسی لیے کہا ما جعلنا الرؤیا، کہ وہ جو منظر تھا، وہ منظر ایسے تھا جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے، لیکن قرآن نے سبحان الذی اسرا بعبدہ سے یکزتن جسمن روحن ثابت کیا، اور اسی کو رؤیا کہا۔ تو دونوں ایتوں کو ملانے سے اور دونوں طرح کی حدیثوں کو ملانے سے یہ نتیجہ اخذ ہوگا بالکل مختصر سا کہ یہ معراج جسمانی یکزتن تھا، لیکن جو آپ نے واقعات دیکھے، امور دیکھے، ان کی رویت کل منامی تھی۔ تو یکزتن بھی تھا اور منامن بھی تھا، رؤیا بھی صادق، سبحان الذی اسرا بعبدہ بھی صادق۔ آپ کو نتیجہ سمجھ آیا میری بات کا؟ یہ بات اچھی طرح۔ اچھا، یہ بات جو میں نے کی ہے، اس بات کا جو ماخذ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
اس کا ماخذ ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملہم، لیکن ان کا مختصر تعبیر ہے، حضرت یہی بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن تعبیر مختصر اختیار کی ہے علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے، اور علامہ عثمانی کی بات سے یہ ماخوذ تقریر ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس میں آیات اور احادیث سب کے درمیان تطبیق ہو جائے گی۔ غامدی نے جو تطبیق دی تو اسے تغلید کی، تطبیق نہیں دی۔ غامدی نے شیطنت کی، اس نے جو 44 کے قریب صحابہ سے ثابت شدہ چیز ہے اس کو رد کر دیا جو متواتر حدیث ہے، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی آیت کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ سورہ نجم کی آیات جو معراج کا واقعہ ان میں، اس کو بھی انہوں نے تعویل کر دی، اور صرف ایک لفظ جعلنا الرؤیا جو محتمل لفظ تھا، رؤیا عین اور رؤیا فی المنام، وہ مشترک لفظ تھا، محتمل لفظ تھا، اس محتمل لفظ کے ہوتے ہوئے اس نے روایت شریک کو ترجیح دی ہے، حالانکہ خود روایت شریک بھی محتمل ہے اور رؤیا کا لفظ بھی محتمل ہے کہ یہ رویا منامی ہے یا رویا بصری ہے، عینی ہے، دونوں کیا ہے محتمل ہیں۔ تو اب یہ اوفق بالقرآن ہے یا خلاف قرآن ہے؟ ہاں، اس سے دھوکہ لگتا ہے۔ غامدی نے بہت اچھا کبر چڑھایا، اس نے کہا میں وہ روایت لے رہا ہوں جو اوفق بالقرآن ہے۔ میں نے کہا کہ تو جاہل بالقرآن ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، اوفق بالقرآن ہو تو پہلے قرآن کا صریح مفہوم بیان کر۔ منام پہ جو لفظ ہے نا رؤیا کا، یہ محتمل لفظ ہے، یہ دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ یہ کتاب التفسیر بخاری میں ابن عباس کا صحیح سند سے قول آئے گا کہ رؤیت العین، یہ رؤیت العین پہ بھی بولا جاتا ہے، رؤیت منام پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو لفظ رؤیا کا انتخاب اس لیے کیا کہ واقعات جو تھے وہ ان کی رؤیت کل منام تھی لیکن تھی یکذاتن۔ تو اس تعبیر پر جو علامہ عثمانی سے ماخوذ ہے، اس پر تمام احادیث اور آیات منطبق ہو جائیں گی اور کسی کا بھی انکار نہیں ہوگا۔